جہاں تک وحدت المسلمین کی بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے، تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ سیٹیں ہماری ہیں، ان کی سیٹ بھی ہماری ہے، ہماری سیٹ بھی انہی کی ہے، تو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے، یہ تو ان کے حد تک ہے۔ جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا، ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائرٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور وومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی، اور ان کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، جو ایکسپٹ نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے شیڈول چینج کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ فیصلہ کریں گے، الیکشن سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے، اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا اپنے پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، ریزرو سیٹیں ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، ایک تو آج ہم سینیٹر ولید اقبال کو کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئینی عہدہ ہے، اس کا نام ہے صدر پاکستان۔ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو، تو یہ جو بیان دیا ہے 50 و 60 نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں، صدر پاکستان کو اس موقع پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ان کا اختیار ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے، صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا، صدر پاکستان کے پاس ہے، اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی میجارٹی، وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ میجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ، ہم نے آپ کو فیکٹس فگر بھی دکھائیں، ہمارے پاس فارم 47 بھی ہے، ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے، ہمارے پاس میجارٹی انشاءاللہ تعالی شام تک کلیئر بھی ہو جائے گا جو ہم نے۔ بیرسٹر صاحب، اگر آپ دیکھتے ہیں شارٹ ہسٹری میں مارچ 2022 سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں سندھ عثمیہ آباد ہوا، اس کے بعد اپریل میں جو معاملات ہوا، 9 مئی ہوئی، پریس کانفرنسیں ہوئیں، پروگرام ہوئے، آپ کے نومینیشن پیپر، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود سزائیں ہوئیں۔ آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ مرکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی۔ کہا جاتا ہے آلویز ریونج ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کو جو مرضی کہے، کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا؟ ہم حکومت بنائیں گے تو آئین اور قانون کی روشنی میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے 2 سالوں میں جو ہوا، یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور۔ لوگوں نے دیکھا پے در پے کنوکشنیں کروا کے سب دیکھے، لیکن عوام جانتی ہے، یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا، کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ عوام نے بہترین فیصلہ کیا، ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا، اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے، ہم پنجاب میں، کے پی کے میں اور سینٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا کسی کے ساتھ، جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم عوام کی مینڈیٹ کا احترام خود کرتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مبارکباد سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا اور باقی پی ڈی ایم قیادت کا؟ دیکھیں، جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے، لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ Just a second. Sit down, please. Jalil. My question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Gulfiqar Hari told us that within 24 hours you will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time can we expect it by?
As far as the party is concerned, that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the time. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. کوئی بات Let him answer.